59 سے لے کے 64 تک، 49 سے لے کے 64 تک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 49 اور 60۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی علیکم وانتم لا تظلمون۔ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اور ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے، اور خدا جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے کفار اور مشرکین کے لیے عذاب الہی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس میں شریک نہ ہونے کی بنا پر بچ گئے تھے یا شریک ہونے کے بعد جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، وہ اپنی چالاکی سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ جب بھی ان کو پکڑنا چاہے گا یہ ایک قدم بھی آگے نہ بھاگ سکیں گے۔ دوسری آیت، آیت نمبر 60 میں جو بتایا گیا ہے کہ کفار سے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کرو۔ تمہاری کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہارے مقابل کے پاس جیسا اور جتنا سامان حرب ہے تم اسی قسم کا اور اتنی ہی مقدار میں حاصل کرو، بلکہ تمہارے لیے اتنا سامان حرب حاصل کر لینا ہی کافی ہے جس کی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اس کے بعد اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہاں لفظ قوت میں اس طرف اشارہ ہے، دیکھیے گا بیٹا، لفظ قوت دوسری لائن میں من قوت، یہاں لفظ قوت میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ قوت جو ہے ہر زمانے اور ملک کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا وہ تیر، تلوار اور نیزے پر مشتمل تھا، جبکہ آج کل کا اسلحہ بموں، راکٹوں، ٹینکوں، توپوں، طیاروں، آبدوزوں اور بحری جہازوں پر مشتمل ہے۔ یہ سب اسی لفظ قوت کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ سامان جنگ جمع کرنے کا اصل مقصد جو ہے قتل و قتال نہیں، بلکہ کفر و شرک کو زیر کرنا ہے، اس کو مغلوب کرنا ہے، مغلوب کرنا ہے، کیونکہ دشمن نہ تو کسی کے علم و فضل اور معاہدوں سے ڈرتا ہے اور نہ ہی کسی قوم کی صنعت اور حرمت سے خائف ہوتا ہے، وہ تو صرف جنگی صلاحیت اور قوت سے ہی ڈرتا ہے۔ بس مسلمانوں کو اپنے وسائل کے مطابق ہر قسم کی جنگی تیاری کر کے معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔
آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ تم اس کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ جہاد کے لیے اچھے صحت مند گھوڑے تیار رکھو۔ جنگ میں گھوڑوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عسکری قوت گھڑ سوار دستے کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اسلحہ اور دوسرے جنگی سامان کی نمائش سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور دوسرے اسلام دشمنوں پر جو قومیں ہیں ان پر رعب جمائے رکھو تاکہ وہ تم سے لڑائی تو کیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکیں۔ آیت نمبر 61 اور 62۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا، سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ اس آیت سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو اور پھر ان کی طرف سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو تم بھی معاہدہ ختم کر کے ان کو اس کی اطلاع دے دو۔ اس کے بعد اگر وہ لڑائی پر آمادگی ظاہر کریں تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد شروع کر دیجئے، اور اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو آپ بھی پھر سے صلح و صفائی کر لیجئے۔ ممکن ہے کہ اس طرح وہ اسلام میں داخل ہو کر آپ کے بھائی بن جائیں۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ صلح کے ذریعے یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی شان و شوکت اور جنگی صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے دھوکے سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے، وہ اس سے پہلے بھی آپ کی مدد کر چکا ہے۔ آیت نمبر 63 اور 64۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یا أيها النبي حسبك الله هو ومن اتبعك من المؤمنين۔ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک نعمت یاد دلائی ہے کہ اس نے مہاجرین اور انصار کے ذریعے محض اپنے فضل سے آپ کی تائید کی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دی، اور ان کو آپ کی مدد اور نصرت کے لیے آمادہ کیا۔ اگر آپ روئے زمین پر تمام خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو تب بھی ان میں ویسی الفت اور محبت پیدا نہ کر سکتے جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔
ان کی صدیوں پرانی عداوتوں کو محبت سے بدل دیا. پھر فرمایا کہ بلا شبہ وہ غالب، وہ حکیم ہے. اس نے اپنی حکمت اور قدرت سے آپ کی خاطر ان کے دلوں کو بدل دیا. وہ زبردست ہے، اس لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اللہ مومنوں اور اس کے جو پیروکار ہیں اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ